ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 پڑھیں گے۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے، انزلتُ جو نازل میں نے کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو پہلے سے آسمانی کتابیں ہیں نا، عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس، یہ ان سے خطاب ہے۔ ولا اور نہ تکونوا تم ہو جانا، اولا پہلے کافر بہی انکار کرنے والے اس کا، ولا تشترو اور نہ تم بول لو، بآیاتی میری آیات کا، ثمناً قلیلاً تھوڑا سا، وإیایا فاتقون اور مجھ سے ہی ڈرو۔ میں ایک بار یہ پھر پڑھتا ہوں۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، یعنی کہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا۔ قرآن پاک نے تصدیق کی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی قرآن آسمانی کتابیں ہیں وہ حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور بالکل سچی ہے۔ لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا ولا اور نہ تکونوا تم ہو جانا، اولا پہلے کافر بہی انکار کرنے والے اس کے ساتھ، ولا اور نہ تشترو بول لو، عوض لو، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قلیلاً تھوڑی سی قیمت، وإیایا فاتقون اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ کہا ہے کہ میں نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، یہ تمہارے پاس کتابیں ہیں، یہ ان کی تصدیق کرتا ہے، اور ان کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نے جب آخری نبی بھیجنا ہے تو پھر شریعت اسی کی لاگو ہوگی، اس سے پہلے والی جتنی بھی کتابیں ہیں اور شریعت ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، اور ان قوموں کو یہ لازم تھا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اس رسول پر ایمان لائیں گے اور اس شریعت کی ہی اتباع کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم نے یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، تمہیں اس کا علم ہے، اور اب یہ تم ان کا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور ساتھ آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری آیتوں کو چھپا کر ان کے بدلے میں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہ کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق اور نہ ملاؤ حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا اور نہ ہی تم ملاؤ اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم تعلمون اور اس حال میں کہ تم اس چیز کو جانتے ہو۔ ولا تلبسوا الحق اور نہ تم ملاؤ حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ،
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس چیز کو جانتے ہو۔ یہ یہودیوں کی خاص طور پر عادت تھی کہ جس چیز میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا وہ اللہ کا وہ حکم بیان کر دیتے اور دوسرے حکم کو وہ چھپا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عادت کو ادھر بیان فرمایا ہے اور ان کو سختی سے منع کیا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو اور حق کو چھپا لیتے ہو۔ اس چیز سے منع کیا ہے کہ یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ جب حق آ گیا اس کو ظاہر کرو اور جو باطل ہے اس کو بھی بتاؤ کہ یہ چیز غلط ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ بالکل نہیں ملانا۔ اور اس چیز کو تم جانتے ہو کیونکہ یہ سارا کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جانتے بوجھتے وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو بدگمانیوں میں مبتلا کر کے ان کو مس گائیڈ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو تمہارے یہ کام ہے ان کی وجہ سے تمہاری بدعمالیوں کی سزا جو ہے نا وہ تمہیں پھر جہنم کی صورت میں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ نے جو پڑھا ہے اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم اپنا ظاہر اور باطن یہ بالکل صحیح کر لیں۔ جو ہم چیز قرآن پاک میں پڑھتے ہیں جو سچ ہے وہ بیان کریں، اور جو جھوٹ ہے وہ ہم ہر جگہ بتائیں کہ یہ بات جھوٹ ہے، اور آیت جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح نہ کریں، بلکہ جو اس کا مطلب اور جو اس کا اس موقع کے لحاظ سے وہ جس لحاظ سے وہ نازل ہوئی ہے وہ بتائے اور اس کا مطلب صاف صاف واضح کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ معمولی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔